اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم والسابقون الأولون اور سبقت لے جانے والے پہل کرنے والے من المہاجرین والانصار مہاجرین میں سے اور انصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ کہ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ اس سے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اور تیار کیے ان کے لیے باغات تجری تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے منافق لوگ بھی ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اہل مدینہ میں سے بھی ہیں مردوا علی النفاق جو کہ اڑے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر لا تعلمہم تو ان کو نہیں جانتا نحن نعلمہم ہم ان کو جانتے ہیں سنعذبہم مرتین ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے ثم یردون الی عذاب عظیم پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لٹایا جائے گا محترم احباب گزشتہ درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی تھی ان میں آخری آیت مبارکہ میں دیہاتی ایمان والوں کا تذکرہ ہوا تو ابھی اسی کی مناسبت سے آج کے درس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں میں سے سبقت لے جانے والے پہل کرنے والے ان کا اور پھر ان کی پیروی کرنے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سبقت لے جانے والے پہل کرنے والے ہیں مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی یہ ایک گروہ ہو گیا جو سبقت کرنے والے ہیں پہل کرنے والے خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں اور دوسرا گروہ اللہ ذکر فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان
اور وہ کہ جنہوں نے نیکی کے معاملہ میں ان کی پیروی کی، تو یہ بعد والے ہو گئے جو سابقون الاولون کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ دو گروہوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ معاملہ ایمان کا ہے، ایمان کے اندر سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، پہل کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے والے لوگ ہیں جو دوسرا گروہ ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں گروہوں کا ایمان قبول ہے۔ جو سبقت کر کے پہل کر کے ایمان لائے مہاجرین و انصار میں سے، ان کا ایمان بھی اللہ کی نگاہ میں قبول ہے، اور جو ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کر کے ان کی اتباع کر کے ایمان قبول کرنے والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کا ایمان بھی قابل قبول ہے۔ اور دونوں گروہوں کے لیے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو معاملہ ہے ایمان کا، اور ایمان میں بھی جو پیچھے لگ کر ایمان قبول کر لیں، دوسروں کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیں، ان کا ایمان قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نماز کے اندر کسی دوسرے کو دیکھ کے نماز سیکھ لے تو کیا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی؟ اگر کوئی زکوٰۃ کے مسائل کسی دوسرے سے سیکھ کے ان پر عمل پیرا ہو جائے تو کیا اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی؟ جب ایمان تک میں دوسروں کی پیروی کر کے اتباع کر کے ایمان قبول کرنے والے ان کا ایمان قبول ہو جاتا ہے، تو دوسروں کو دیکھ کر ان کے مطابق نماز پڑھنے والے اس حسن ظن کے ساتھ کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس کے پیچھے لگ رہا ہوں، وہ بڑا عالم ہے اور وہ یقیناً صحیح انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے اس حسن ظن کے ساتھ اس کے پیچھے لگ کے نماز ادا کر لی تو یقیناً یہ نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اور یہی چیز جو ہے اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تو ایمان تک کے معاملہ میں تقلید کر کے ایمان قبول کر لیا تو وہ قابل قبول ہے، تو پھر اعمال بھی تقلید کے ساتھ قابل قبول ہوتے ہیں۔ بلا وجہ کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو تقلید سے متنفر کرنا یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تقلید صرف ہم ہی نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دکھایا جا سکتا اہل ایمان میں سے کہ جو یہ کہے کہ میں نے آج تک جس مسئلے پر بھی عمل کیا ہے تو وہ خود تحقیق کر کے عمل کیا ہے، کسی سے پوچھ کے عمل نہیں کیا۔ کوئی ایک بندہ پوری کائنات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تقلید کو حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، اور اس کے لیے تقلید کی تعریف لوگوں کو غلط بتلاتے ہیں۔ بھئی تقلید میں کر رہا ہوں تو پھر تقلید کی جو تعریف ہے وہ بتلانے کا حق بھی مجھے ہے نا۔
میں جو تقلید کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ اپنے پاس سے تقلید کی ایک تعریف بنا لو اور میرے اوپر وہ ٹھونس دو کہ یہ کرتے ہیں اور میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، اور پھر آپ اس پر فتوے لگاؤ، تو یہ بالکل غلط بات ہے. تقلید کی غلط تعریف کی جاتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی عالم کی بات کو مان لینا تقلید ہے. کہ دلیل اس کے پاس کوئی نہیں، اس عالم کے پاس، اس کے باوجود اس کی بات کو مان لینا یہ تقلید ہے. یہ ہمارے ذمے تقلید کی تعریف لگائی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں نہ حنفیوں کے ہاں یہ تقلید کی تعریف ہے، نہ مالکیوں کے ہاں یہ تقلید کی تعریف ہے، نہ شوافے کے ہاں یہ تقلید کی تعریف ہے، اور نہ ہی حنابلہ کے ہاں. جتنے مقلدین ہیں کوئی بھی یہ تقلید کی تعریف کوئی نہیں کرتا. ہمارے نزدیک تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کسی عالم کے اوپر حسن ظن رکھا جائے کہ یہ اچھا عالم ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے، دلائل اس کے پاس موجود ہیں، پورے دلائل کے ساتھ یہ مسائل بتلاتا ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، دلیل پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی جائے، لازم نہ سمجھا جائے کہ ضرور دلیل یہ بتائے گا تو تب ہی میں عمل کروں گا. تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے کسی عالم کی بات مان لینا یہ تقلید ہوتی ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ دلیل پوچھے نہیں، تو انہوں نے اس کو بنا دیا کہ دلیل ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ، احناف کا الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اوپر ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو. اللہ اللہ. تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم فخر کے ساتھ کہتے بھی ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں. اور جو احباب تقلید کو حرام اور شرک کہتے ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ اپنے علماء سے پوچھ کر مسائل کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور کیا جب بھی کسی مسئلے پر عمل کرتے ہیں تو کیا عالم سے دلیل بھی مانگتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ اللہ. بلکہ کئی میرے احباب جو کہ تقلید کو حرام کہنے والے ہیں مجھ سے بھی مسائل پوچھ کے عمل کرتے ہیں، اور یقین جانیے میری 57 سال کی عمر میں، چلو اس میں ابتدائی 20-25 سال نکال دیجئے جب ابھی مجھ سے لوگ مسائل نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے مجھ سے مسائل پوچھنے شروع کیے ہیں، ان احباب نے بھی مسائل پوچھنے شروع کیے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا جو کہ تقلید کو حرام کہنے والا ہو، وہ میرے پاس آ کے اس نے مجھ سے دلیل طلب کر کے مسئلہ پوچھا ہو. جو واقعی مسئلہ پوچھنے آیا ہو، جو بحث کرنے آتا ہے وہ دلیل طلب کرتا ہے. جو مسئلے پر عمل کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ بس مسئلہ پوچھتا ہے اور عمل کر لیتا ہے. مجھے نہیں یاد کہ آج تک کسی ایک نے بھی جو ہے نا وہ مجھ سے دلیل طلب کر کے اس پہ عمل کیا ہو. جس وقت بچپن میں نماز سیکھی تھی، عموماً مائیں سکھاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ماں سے دلیلیں مانگی تھی کہ ماں سکھا رہی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ماں نے سکھائی تھی، آپ نے سیکھ لی، آپ نے پڑھ لی اس کے مطابق، اور یہی تقلید ہے. آپ کو حسن ظن تھا کہ ماں جو ہے وہ بالکل ٹھیک بتائے گی، اس نے علماء سے سیکھا ہوا ہے تو وہ بالکل ٹھیک بتائے گی، تو ماں کی تقلید کر لینا وہ آپ کو وارہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ بیچارے نے پتہ نہیں کیا قصور کیا ہے کہ ان کی تقلید نہیں کرنی ہے. اللہ اللہ.
اللہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے۔ اب یہ اس کا مصداق کون ہے؟ کس دور تک کے لوگ ہیں کہ جن کو سبقت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، پہل کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا کوئی صراحت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، اور کسی صریح حدیث کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ السابقون الاولون میں کس دور تک کے مسلمان، کس دور تک کے صحابہ کرام مراد ہیں۔ تو جب قرآن و حدیث نے اس چیز کو اجمالی رکھا ہے تو پھر علماء کی آراء تو ان کے اندر فرق ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ السابقون الاولون سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ کے انصار جو ہے نا، یہ بھی کئی ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ہی کئی مسلمان ہو چکے تھے مدینہ کے لوگ بھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے مطالبہ پر باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تبلیغ کے لیے مدینہ بھیجا بھی تھا، ان کو دین سکھلانے کے لیے۔ تو بڑی ساری آبادی تو پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ تو بعض علماء کی رائے ہے کہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے وہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سمت قبلہ کی جس وقت تبدیلی ہوئی ہے، تحویل ہوئی ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ منتقل کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے جو دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ السابقون الاولون ہیں۔ بعض نے کہا کہ غزوہ بدر تک کے لوگ جو ہیں وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر پھر ایک واضح اسلام کی سربلندی، ایک عروج وہ سامنے آ گیا۔ کسی نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع تک جو ہیں وہ السابقون الاولون ہیں۔ جو زیادہ معروف رائے ہے وہ فتح مکہ کے حوالہ سے ہے کہ فتح مکہ سے پہلے تک جو ہیں، جو ایمان قبول کرنے والے ہیں وہ السابقون الاولون ہیں۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی تعین نہیں، ہر پہلا پچھلے والوں کی نسبت السابقون الاولون میں ہی شامل ہے۔ جو بھی پہلے ہیں خواہ وہ کسی بھی دور سے متعلق ہوں، اپنے سے بعد والوں کی نسبت وہ السابقون الاولون میں شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دونوں طبقات کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، السابقون الاولون کو بھی اور اتباع کر کے ایمان قبول کرنے والے صحابہ کرام کو بھی۔ اور پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالد یہ بھی ہمیشہ رہنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور پھر ابد کا لفظ یہ مزید تاکید کے لیے، اس لیے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ دو دفعہ جو ہے وہ بولا ہے، کیونکہ خالدین کے معنی لفظ میں بھی ہمیشہ کا مفہوم آتا ہے، اور ابدا کے لفظ میں بھی ہمیشہ کا معنی آتا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت پھر منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، پہلے جو تذکرہ ہوا تھا سب سے پہلے اور بڑا طویل تذکرہ ہوا تھا منافقین کا، وہ تھے کہ جو مدینہ کے اندر رہنے والے۔ پھر اس کے بعد جو تذکرہ ہوا اور وہ نسبتاً مختصر تذکرہ ہوا تو وہ تھے دیہاتی منافقین۔
اور اب اس آیت مبارکہ میں دونوں قسم کے منافقین کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ منافقوں میں سے کچھ دیہاتی ہیں ارد گرد رہنے والے، اور کچھ ومن اہل المدینہ، مدینہ والے بھی ہیں۔ تو یہاں پر دونوں قسم کے، وہ جو پیچھے دونوں چیزیں ذکر ہوئے تھے، اب دونوں کو یہاں پر جمع کر دیا اس آیت میں اللہ رب العزت نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں بھی ہیں منافق، اور آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں بھی منافق ہیں۔ مردو علی النفاق، وہ اپنے نفاق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی آپ ان کو کوئی نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور یہ سورہ توبہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے تقریباً آخری دور میں نازل ہونے والی سورت مبارکہ ہے، اور اس وقت تک بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا تعلمہم، اے نبی تو ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو گویا کہ نبی اس وقت تک بھی عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو۔ اللہ واللہ۔ بلکہ میدان حشر میں بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہوں گا شفاعت کے لیے، اور اس وقت مجھے ایک حمد سکھائی جائے گی۔ تو گویا کہ میدان حشر تک بھی میرے آقا عالم الغیب کوئی نہیں۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک حدیث مبارکہ جنت سے بھی شفاعت کے متعلق ہے کہ جو جہنم کا ایندھن بن چکے ہوئے ہیں ان کی شفاعت میرے آقا جنت میں سے کریں گے، اور وہاں پر بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس وقت بھی اللہ مجھے حمد سکھائیں گے۔ تو گویا کہ میرے آقا تو جنت میں بھی پہنچ جائیں تو تب بھی عالم الغیب نہیں ہو جائیں گے۔ لوگ دنیا کے اندر ہی ان کو عالم الغیب کہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ تو بڑا عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا عذاب ہو گیا، جہنم کا عذاب ہو گیا۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں 2 دفعہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ ایک ہے دنیا کے اندر عذاب، اور ایک ہے برزخ کے اندر عذاب۔ تو پھر یہ 2 دفعہ بنتا ہے۔ دنیا کے اندر عذاب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر 36 منافقوں کے باقاعدہ نام لے کے، تو ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ مسجد سے نکل جاؤ تم منافق ہو۔ اب یہ بہت بڑی رسوائی ہے، تو اتنی بڑی رسوائی ہو جانا یہ بھی تو ایک عذاب ہی کی صورت ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ کا نبی ان کو مسجد سے نکال رہا ہے، باقاعدہ نام لے لے کے سب کے سامنے اٹھا رہا ہے، تو ذلت اور رسوائی سے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ اللہ اللہ۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں اے نبی آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں، اللہ تو اسی مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں بھی اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کفر میں ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 85 کے اندر دوبارہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔
تو 2 دفعہ یہ آیت مبارکہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر پہلے گزر چکی ہے، اور اس کے اندر بھی دنیا کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان کا مال بھی ان کے لیے عذاب بن جائے، ان کی اولاد بھی ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اور دنیا کے اندر منافقین میں سے کئی، ان کو آسمانی آفات، ان کے ساتھ ذلت کی موت نصیب ہوئی، اور علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان منافقین کے لیے تو اسلام کا عروج جو ہے نا، تو وہ بھی بہت بڑا عذاب تھا کہ اسلام جو عروج کی طرف جا رہا ہے، اور یہ تو چونکہ اندر سے تو مشرک تھے، کافر تھے، اور بظاہر کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، تو اسلام کی ترقی جو ہے، اسلام کا عروج جو ہے، وہ ان کو قابل برداشت تو نہیں تھا، لیکن اسلام ان کی آنکھوں کے سامنے عروج اور ترقی کی طرف چلتا گیا، اور اسلامی ریاست پھیلتی گئی، تو یہ چیز بھی ان کے لیے دنیا کے اندر ایک عذاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو بہرحال دنیا کے کئی قسم کے عذاب، پھر برزخ کا عذاب، قبر کا عذاب، اور پھر بڑا عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب بھی ہے ان کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے دنیا و آخرت کے چھوٹے بڑے عذابوں سے اور برزخ کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔